ناظرین آج بات کرتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈرز پہ. وہ پرسنالٹی کے ایشوز جو پرابلمٹک ہیں، جس کے لیے علاج کی ضرورت ہے یا سائیکو تھیراپی کی ضرورت ہے. تو پرسنالٹی ہم نے جیسے پہلے بات کی ہے، یہ دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا ایکشن اور انٹر ایکشن، کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اور کیسے آپ بیہیو کرتے ہیں، کیسے آپ کا چیزوں کے بارے میں سوچنے کا انداز ہے. ایک انوائرمنٹ میں، ایک فیملی میں، ایک ورک پلیس پہ، سوسائٹی میں آپ کیسے موو کرتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیسے چیزوں کو لیتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت ایک یونیکنیس اس میں بناتا ہے. تو پرسنالٹی ڈس آرڈر وہ ہے جہاں پہ ریجڈ ہو گیا ہے بندہ، انفلیکسیبل ہو گیا ہے، اس کے اندر ریجڈیٹی آ گئی ہے، فلیکسیبلٹی نہیں رہی، اور وہ چینج انوائرمنٹ کی کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پا رہا. اس انوائرمنٹ میں جیسے اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہا. اپنا اس کی پرسنالٹی کی نوٹ کوئی پھنسی ہوئی ہے جو اس کو اس چینج میں انفلیکسیبل بنا دیتی ہے، جہاں پھر اس کو پرابلم آ جاتے ہیں. وہ دوسروں کے ساتھ اس کی انٹریکشنز میں، اس کے اپنے سوچنے میں مسئلہ آ جاتا ہے. وہاں وہ ہم اسے کہتے ہیں یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو گیا. اور اس ڈس آرڈر کی بھی بہت ساری ویریشنز ہیں، لیکن میں موٹی موٹی آپ سے بات کروں گی جو بڑے ایشوز ہیں جو زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. تو ان کی ٹائپس کو ہم 3 کلسٹرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. پہلا کلسٹر وہ ہے جس کے اندر آڈ اور ایریٹک بیہیویئر ہے، مطلب جس میں سوچنے کے انداز میں پرابلم ہے. مثلا وہ ریئلٹی سے کٹا ہوا ہے، یا امیجینیٹو ہے، یا ایسا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے. اس میں اس کی سوچنے کے اوپر فوکس ہے. ایریٹک، آڈ، کوگنیٹو تھنکنگ اینڈ بیہیویئر، پہلا ٹائپ وہ کلسٹر وہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شکیزوئڈ پرسنالٹی. ایسا بندہ الوف ہے، وڈرون ہے، وہ اپنے آپ میں ہے، مگن ہے، اس کا وہ ٹھنڈا ہے ایموشنلی، وہ اس کو دوسروں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا، لنک نہیں کر سکتا، ریلیشن شپ میں ڈیپتھ نہیں ہے، اور وہ اکیلا زندگی میں انورڈ ڈرون اپنے آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اس کو کہتے ہیں شکیزوئڈ. کسی حد تک شکیزوئڈ پرسنالٹی کا بندہ کام کر سکتا ہے. اگین جو ہم نے نارمل پرسنالٹی ڈس آرڈر پرسنالٹی ویریشنز دیکھی تھیں، ان کے اندر اگر آپ اس کو انٹریکشن میں نہ ڈالیں، اگر وہ ہیومن انٹریکشن میں کم ہو، چونکہ وہ الوف ہے، شکیزوئڈ ہے، وہ ایموشنلی کولڈ ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں بالکل اس قابل نہیں ہے کہ بنا سکے، تو ہم اس سے ٹیبل ورک لے سکتے ہیں، کوئی تھنکنگ پروسیس میں ڈال سکتے ہیں، کوئی ایک ریپیٹیٹیو ورک میں ڈال سکتے ہیں جو ایک ہی کام وہ کرتا رہے، اس کے اوپر وہ لگا رہے اور اپنے آپ کے ساتھ رہے. ایسے لوگوں کے پرابلمس شادی کے بعد زیادہ پتہ چلتے ہیں، چونکہ ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ساتھ لنک نہیں کرتا، ریلیٹ نہیں کرتا، بادر نہیں کرتا، یہ اپنے آپ میں رہتا ہے اور انیشیٹو لائف میں بہت کم لیتا ہے. تو ایک یہ ٹائپ ہے اسکیزوئڈ. پھر دوسری ہے اسکیزوٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر. اتنی ڈیٹیل میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتا دوں اسکیزوٹیپل جو ہے اس کے بیہیویئر ایریٹک ہے. وہ اور طرح سے ڈریس اپ ہوتا ہے، وہ نارمل طریقے سے ڈریس اپ نہیں ہوتا، نارمل طریقے سے سوچتا نہیں، اور اکثر اس کو لگتا ہے کہ وہ امیجینیٹو ہے نا بندہ، اس کی ریئلٹی سے کٹ آف ہے، ریئلٹی سے اس کا تعلق کم ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ فیوچر پریڈکٹ کر لیتا ہے. بہت سارے اس پرسنالٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فیوچر پریڈکٹ کر لیتے ہیں، فیوچر کی بات ہم بتا سکتے ہیں، ہم اس بندے کے بارے میں پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ وہ چلتے ہیں. چونکہ وہ ریلیٹ نہیں کرتے، سوچتے رہتے ہیں، اور سوچوں کی امیجینیشنز کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اس پاور کو بڑھا لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں سڑکوں پہ کھڑے جو نجومی ہوتے ہیں، شاید وہ انہیں کے یہی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوں کہ آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کو اگلی پچھلی سب باتیں بتانی شروع کر دیتے ہیں. اس میں سچائی نہیں ہوتی، ان میں ان کے اپنے پرابلمز، اپنی امیجینیشنز ہوتی ہیں. اگر ہم ان میں پڑ جائیں گے تو ہم پھر وہی سپرسٹیشیس اور سپر نیچرل میں چلے جائیں گے. تیسری پرسنالٹی ٹائپ اس کلسٹر کی ہے پیرانوئڈ، جو افسوس کے ساتھ پاکستان میں کافی دیکھنے میں آتی ہے. ایسا بندہ جو ہے اس کو نہ ٹرسٹ نہیں ہے کسی پہ، یہ شکی ہے، یہ انتہا کا شک کرتا ہے، یہ دوسروں کی ہر ٹیبل ٹاک کے اندر سے کانسپیریسی تھیوری نکالتا ہے کہ نہیں اصل بات کچھ اور ہے، اصل گل کی ہے جی وہ نو لبو، حالانکہ بعض میں اکثر اوقات بات صحیح ہوتی ہے.
تو اس کا جو پیرانویا اور اس کا جو شک ہے، دوسروں پہ شک کرنا، بھروسہ نہیں کرنا، اور بہت ہی اسکیمنگ قسم کا اور ہر چیز کے پیچھے پلان ڈھونڈنا، یہ بھی آئسولیٹڈ رہتا ہے، لیکن بات بات پہ اگریسو ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ دوسرے اس کے خلاف ہیں، دوسرے اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں شک کی وجہ سے نا، اس کی اپنی پیرانویا اس کی پرسنالٹی میں جو ہے اس کی وجہ سے یہ دوسروں کے اوپر شک کرنے لگتا ہے، حالانکہ دوسروں کا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس بات میں کوئی لنکیج نہ ہو۔ ایسے بندے بہت ہی برے ہسبینڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہر وقت اپنی بیوی پہ شک کرتے ہیں، اور بیوی بہت بری بیوی ہوتی ہے اگر وہ پیرانوائڈ ہو جائے، وہ اپنے ہسبینڈ پہ شک کرتی ہے کہ اس کے ایس ایم ایس پڑھ رہی ہے، بعض دفعہ ایسے ہی ہو سکتا ہے ایس ایم ایس بائی دی وے ہی آ گیا ہو، یا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہسبینڈ ضروری انوالو ہو گیا ہو سکتا ہے اس جونیئر کوئی اس کو پسند ایسے کسی نے لائکنگ میں لکھ دیا، ایس ایم ایس کر دیا، لیکن میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ان کی بیویاں میزریبل ہوتی ہیں، یہ اس حد تک اگریسو اور وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کو گھروں میں بند کر کے آتے ہیں، ان کے کپڑے سونگھتے ہیں، ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، گھر کے اندر بعض لوگوں نے کیمرے لگائے ہوتے ہیں، سارا دن بیوی کی موومنٹ جو ہے نا وہ ان کی نظر میں رہنی چاہیے، وہ کسی سے بات بھی کرے، سبزی لینے والے کے لیے سے سبزی لینے نکلی ہے، اس نے سلام کیا، وہ آگے سے ہنس پڑی، چلیں جی، اس نے کیمرے میں نوٹ کیا ہوا تھا، شام کو آ کے اس کی پٹائی شروع ہو گئی۔ پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر از اے بگ ایشو، اسپیشلی ان سوسائٹیز میں جہاں کزن میریجز ہوتی ہیں، جہاں یہ پیٹرن بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، یا وہ سوسائٹی جس میں عورت کے حقوق کم ہیں، اس میں یہ عورتیں بہت ہی سفر کرتی ہیں، اور ان کے بچے خاص طور پہ ان کی بیٹیاں بھی اس کا شکار رہتی ہیں، اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلسٹر ہے جس کے اندر ڈرامیٹک ایموشنل بیہیویئر آتے ہیں، مثلاً ایک اس میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈپینڈنٹ ہیں، ان کو کسی چیز کے اوپر اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انڈیسائسو ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ٹائپ ہے۔ پھر ایک ہے جو ایموشنلی انسٹیبل ہیں، اور ان کو آپ دیکھیں تو کبھی کبھی وہ سائیکیٹرک النیسز جیسے انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، یا پینک ہے، یا ہسٹرونک ہے، اس طرح کے انگزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ یا ڈفرینٹ سائیکیٹرک ایشوز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کی ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ بہت سارے ان کو سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر تیسری ٹائپ ہے اوائڈنٹ، ایسے لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، اسکیپ کرتے ہیں، سچویشن کو فیس نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو شائع ہیں، سوشل فوبیاز ہیں ان میں، اور وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، ان کے اپنے آپ میں کانپتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، کہیں مجھ سے یہ غلط نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے وہ غلط نہ ہو جائے۔ اس طرح کے لوگوں کو آپ اکثر اپنے دوستوں میں کہتے ہیں جی وہ فلاں تو بڑا شائع ہے، وہ تو ہماری میٹنگ میں نہیں آئے گا۔ تو اس طرح کے لوگوں میں اوائڈنٹ بیہیویئر کی وجہ سے یہ عام طور پہ اپنے آپ کو مین اسٹریم سے کٹ آف کر لیتے ہیں، اور بہت سارے سوشل ایشوز کے ساتھ کٹ آف کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بڑے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ ایکسپریس نہیں کر سکتے، اسائنمنٹس اچھی نہیں کر سکتے، جہاں بولنے کا آتا ہے ٹائم، یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا، یا اسپیچ کرنے کا، یا ڈیلیور کرنے کا ٹائم آتا ہے، وہ وہاں یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو ان سب کا ہمارے پاس علاج ہے، ان کی سب کی گائیڈ لائنز موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے، اپنا ایشو سمجھ میں آنا چاہیے، پھر اس ایشو پہ فوکس کریں، اس کی سی بی ٹی کریں، اس کی ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھیراپی کریں، تو ان چیزوں پہ فوکس کر کے ان کو کسی حد تک اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ ویسے اوور آل پرسنالٹی چونکہ ایک لانگ پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا، پہلے پیدائش سے پہلے دن سے لے کے ایڈلٹ ہوڈ تک ایک لمبا پروسیس ہے جسے پرسنالٹی بنتی ہے، اس لیے اس کی مینجمنٹ، اس کا ٹریٹمنٹ یا اس کو ہینڈل کرنا بھی اتنا ہی لمبا، اتنا ہی مشکل ہے، لیکن ہے، کر سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔